آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ کیسا گزرا؟ سر پہلے سے کچھ بہتر. کتنے % بہتری ہوگی آپ کے خیال میں؟ سر جو آپ نے مجھے خیال دیے تھے جن پہ میں نے کنپلشن رد عمل نہیں تھا دینا وہ 40% والے دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں 20% بہتری آ گئی. یہ 20% سے مراد کیا 100 میں سے 20% بہتر؟ نہیں 40 میں سے. مطلب سر 100 میں سے 40% تو بیماری تھی میری. ٹھیک ہے. تو 40 میں سے 20% وہ مثلا ہاف کا فرق. مطلب 50% جو ہے یہ دونوں میں ہی یا ایک میں؟ دونوں میں. دونوں میں. اور جسم والا یہ میں لکھ لوں آپ کا 50% تک کمی ہے اس میں. جی. اب اس میں سوچیں کتنی کی زیادہ آتی ہیں جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں یا جب پہلے 1-2 دفعہ ہی میں نے رد عمل دینا کی کوشش نہیں کی تو تب تو مجھے ایسے تھا جیسے میں ماری جاؤں گی اگر میں نے رد عمل نہ کیا. کیا اس میں کیا ہو گیا؟ ایسے پسینہ آنا شروع ہو گیا، گھبراہٹ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جسم کانپنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی فائٹ کرنی ہے. بہت اچھا، آپ نے بڑی ہمت کی. جی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس میں سوچ زیادہ آتی ہے یا آپ کو رد عمل چھوڑتے ہوئے زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ کیا رد عمل چھوڑتے ہوئے مشکل تو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن ادھر سے سوچ بھی کم ہو گئی ہے. سوچ کم ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں مکمل طور پہ چھوڑ تو نہیں پائی لیکن جہاں 100 تھا وہاں 50 بہت زیادہ فرق تھا. ٹھیک ہے. اس ہفتے میں کتنی دفعہ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا؟ تقریباً روز. تو روز پڑھا ہے تو کتنے مرتبہ کامیاب ہوا، کتنی دفعہ رد عمل مجبوراً دینا پڑا؟ اگر ہفتے میں 7 دن پڑھا ہے 6 دن پڑھا ہے تو 3 دن رد عمل دیا، 3 دن نہیں دیا. 3 دفعہ. یہ پہلے تینوں دن دیا رد عمل یا بعد میں؟ پہلے دن تو کافی کوشش کی لیکن پھر بھی 1-2 دفعہ دینا پڑا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اگلے دن نہیں دیا، پھر تیسرے دن دیا، ایسے. ٹھیک ہے. مطلب آپ چھوڑ کے اس کو چلاتے رہے، ایک دن کر لیا ایک دن نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو جسم والا تھا کتنی دفعہ بازار سے گئے؟ اور یہ سر میں 2 دفعہ بازار گئی ہوں ہفتے میں. ایک دفعہ تو میں نے مجبوراً برداشت کر لیا لیکن دوسری دفعہ مجھے. یہ پہلے دن برداشت کیا یا دوسرے دن برداشت کیا تھا؟ دوسرے دن برداشت کیا. دوسرے دن. پہلی دفعہ کوشش کرتی رہی تھی، کرتے کرتے تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی تھی. مطلب آپ نے دیر کی، پھر بھی بہت زبردست آپ نے ڈیلے کیا اس میں. ڈیلے کیا. شاباش، ویری گڈ. کم از کم آپ نے ڈیلے تو کیا ہی ہے پھر بھی. تو گھبراہٹ میں کوئی اوورآل کمی آئی آپ کی؟ گھبراہٹ میں نہیں کمی آئی. بالکل بھی نہیں. نہیں. ٹھیک ہے. یہ اوورآل آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں بہتری یا اوورآل علامات میں جو ہے کچھ بہتری ہے؟ اوورآل علامات میں بہتری ہے. یہ تو کتنے % بہتری ہوگی اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں؟ آپ 50% سمجھ لیں سر. ٹھیک ہے. کس چیز سے مطلب کون سا ایسا؟ باقی تو میں کرتی ہوں لیکن یہ دو ٹارگٹ تھا نا میرا کہ میں نے اس میں آپ نے 50 بتایا. اس میں نے باقی ویسے ہی. ٹھیک ہے. ٹھیک. کوئی اس میں مشکل تو نہیں ہوئی آپ کو؟ مشکل تو سر ہوئی ہے. سانس کا طریقہ آپ نے کیا تھا؟ ہاں بریتھنگ میں نے کی. اس سے کوئی فرق پڑا آپ کی طبیعت؟ اس سے یہ ہے کہ باڈی بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے، دم گھٹنا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے ریفریشمنٹ کا احساس ہوتا ہے جیسے بندے سکون ملتا ہے. ہاں سکون. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دھیان بٹانے والا میں نے طریقہ آپ کو بتایا تو اس کی پریکٹس کتنی کی ہے؟ وہ سر دھیان میرا خود ہی بڑھ جاتا ہے کیونکہ میں بزی زیادہ رہتی ہوں نا تو وہ تو میں کرتی ہوں آلریڈی. دھیان میں فری ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. نہیں میرا مقصد فری نہیں میں بیٹھتی تو جو میرا کام کرنے والا پڑا ہوتا ہے جب مجھے آتی ہے سوچ تو پھر میں فردر شروع کر دیتی. اس سے کتنا فائدہ ہوا آپ کو؟ اس سے بھی فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. زبردست. میں پھر بھی بہت خوش ہوں کہ آپ نے کافی ہمت کی. پہلی دفعہ ذرا عموماً مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم عادی ہوئے ہوتے ہیں تو جلدی اتنا نہیں کر پاتے کنٹرول. تو بہت زبردست، شاباش. پھر بھی آپ کافی بہتر ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے آپ نے چھوڑ کے کیا آپ اس کو مسلسل کریں. شروع میں تو مشکل تھا آپ نے کر لیا لیکن پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے دن پھر تیسرے دن پھر آپ نے اس میں چھٹے دن بھی یہ جو ہے مجبوراً آپ کو رد عمل دینا پڑا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اب آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیں.
جی سر پھر بھی آپ نے شاباش کافی ہمت کی. اور جسم والا بھی آپ نے ایک دفعہ, اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ اس کو کر لیں, ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور طریقہ آج تھوڑا سا بتاتا ہوں جو ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن. اس کو اردو میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ خوف کا سامنا کرنا اور رد عمل جو ہے روکنا, یہ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. اس ایکسپوجر کے 3-4 اصول ہیں, 4 اصول ہیں بیسیکلی. درجہ بدرجہ, ٹھیک ہے. دوسرا سٹیپ ہے اس میں بار بار, اور تیسرا زیادہ دیر تک, اور چوتھا رد عمل جو ہے روکنا, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے جیسے کام خوف سے شروع کیا, پچھلی دفعہ ہم نے درجہ بندی کی تھی جتنے میں خوف ہوتے ہیں جن چیزوں میں سوچیں آتی. تو ایک تو ہم نے درجہ بندی کی تھی کہ ہم نے کام خوف والے لیے تھے, آہستہ آہستہ کام سے زیادہ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی. سیکنڈ جو ہے کہ آپ نے جیسے قرآن کا کئی مرتبہ پڑھا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ مرتبہ پڑھیں لیکن اس میں رد عمل نہیں دیں اس وقت وظیفے جو باقی چیزیں. جی. اسی طرح ہی آپ کو بازار بھی زیادہ جانا شروع کریں. جیسے آپ ڈیلی جاب پر بھی تو جاتے ہیں, تو ہم کوشش کریں کہ آپ کپڑے اس وقت نہیں بدلیں جا کے, اور جو ہے نہانا بند کر دیں, ٹھیک ہے. زیادہ مرتبہ پورا ویک ہی, تو آپ کوشش کریں اس دفعہ زیادہ ہمت کریں. اور پھر جیسے ہم قرآن پاک 2 منٹ پڑھتے ہیں تو زیادہ منٹ پڑھیں, زیادہ دیر تک, 10 منٹ 5 منٹ اس طرح گریجولی 2 4 6 8 10 اس طرح زیادہ, اور دن میں 1 سے 2 مرتبہ کر لیں. ٹھیک ہے سر. جیسے آپ صبح کرتے ہیں, کوئی مشکل تو نہیں ہوگی آپ کو اس میں؟ سر کوشش کروں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جتنا بار بار کرتے جائیں گے آپ کا خوف اور سوچیں میں کمی آتی جائے گی, اور انشاءاللہ ایک دن ہم بالکل اس میں کامیابی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج ہم اس میں سے جو لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے, اس میں سے آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سے پہ عمل کر رہے ہیں مزید آگے جو ہے. سر آگے تو سارے 100% ہے. اس میں جو ہے یہ بھی ہے, ہاتھ میں لانے والا بھی آپ نے, کھانے والا بھی بتایا تھا آپ نے مجھے. یہ 50-50% دونوں کر دیں یا ایک کر دیں؟ سر ایک. کون سا, کھانے والا یا کھانے والا کا؟ ٹھیک ہے. آج ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کھانا کھاتے ہیں. آپ کو جو پچھلی دفعہ میں نے کچھ تھوڑا سا OCD کے بارے میں بتایا تھا کہ سوچ کیا ہوتی ہے, رد عمل کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ ذہن میں ہے آپ کے, یا مزید ہم اس پہ بات کریں؟ سوچ سر آپ نے بتایا تھا کہ سوچ ضرورت سے زیادہ سوچ ہمیں ایک بیماری ہے, اور اس کی تسلی کرنا. میں نے یہ بتایا تھا کہ جو سوچ بار بار آتی ہے اور دماغ سے نکلتی نہیں ہے, یہ OCD کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ دوبارہ آپ سے پھر شیئر کر لیتا ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کو اور مزید سمجھ آ جائے. یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک حصہ آبسیشن ہے, رد عمل, سوچ کا آنا, وہم, وسوسہ یا خیال, ایسی سوچیں بار بار آتی ہیں. اور دوسرا حصہ اس کا میں نے بتایا تھا کمپلشن, رد عمل, ٹھیک ہے. خیال آنا بھی بیماری اور اس کی تسلی کرنا بھی بیماری ہے. جیسے فرض کیا ہمیں خیال آتا ہے اس میں کھانا کھاتے وقت کہ کھانا جو ہے واش روم والی گندگی آ گئی. جب یہ سوچ آتی ہے تو ہمیں گھبراہٹ, خوف, پریشانی شروع ہوتی ہے, اور ہم اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں, رد عمل دیتے ہیں کہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا کھانا پھر کھاتے ہیں. جی ایسے ہی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی نہ کھائیں. نہیں, آپ کو جو لگتا ہے مجھے وہی بتائیں. آپ کو جو جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں دوسرا کھانا کھاتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں, یہ ہے کہ دوسرا کھانا منگوایا یا دوسرا لے کے بیٹھے, اس میں بھی اگر خیال آ گیا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بھی چھوڑ دیا, پھر واسطہ کا کھانا ہی نہ. ٹھیک ہے. تو یہ بعض دفعہ آپ چھوڑ دیتے, تیسرا بھی. تو اب یہ ذرا غور کریں کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ خیال جو ہے یہ سوچ آ جاتی کھانے میں کہ واش روم والی گندگی آ گئی, تو پھر ہم اس کے نتیجے میں کھانا ایک چھوڑ کے دوسرا, اگر دوسرے میں آ گیا تو تیسرا, اور تیسرا بھی آ گیا تو کئی دفعہ آپ بتا رہے ہیں کہ کھانا ترک کر دیتے, نہیں کھاتے.
جی تو یہ میں نے بتایا تھا کہ خیال آنا بھی بیماری ہے اور اس کا رد عمل بھی ہے بیماری ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی میں اکثر یہ بتاتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو سوچ ہے نا ایک فوج کی طرح جی اور جو ہم اس کا رد عمل دیتے ہیں یہ اس کی خوراک ہے فوج کی. جی اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دیر سے ہم سوچوں سے لڑ رہے ہیں لیکن یہ دماغ سے نکلتی پھر بھی نہیں, ہمیں مجبوراً اس کی بات ماننا پڑ جاتی ہے وہ کام کرنا. تو اگر ہم فوج کے ساتھ لڑائی کریں یا اس کی خوراک بند کر دیں؟ اس کی خوراک ہی بند کرنی چاہیے. اگر ہم خوراک بند کر دیں تو فوج کتنے دن زندہ رہ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن. اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تھوڑا سا وہ اس کی رد عمل کو کم کیا تو آپ 50% بہتر ہو گئے. جی اسی طرح اگر ہم ان کی سوچوں کی ساری خوراک یہ رد عمل نہیں اس عمل کو کرنا رد عمل دینا, اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو آپ کے خیال پھر آٹومیٹکلی ختم ہوتے جائیں گے اور آپ بہت جلدی بہتر آپ کے ذہن میں سوچیں آنی ختم ہو جائیں گے ایسا ایسا یہ جیسے ختم ہو رہی ہیں تو آپ کو لڑنا نہیں پڑے گا ان کے ساتھ. تو یہ سمجھیں کہ یہ سوچیں فوج کی طرح ہے اور اس کی خوراک جو رد عمل ہے اگر ہم رد عمل چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خود بخود ہی ختم یہ خود مر جائیں گے. تو جو میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ خیال آئے گا تو فوراً آپ کو مصروف کرنا ہے. جی اگر پھر بھی گھبراہٹ یا خوف آپ کا نہیں بہتر ہو سوچ نہیں جان چھوڑتی پھر بیٹھ کے آپ سانس کی مشق کریں. ٹھیک ہے, اس دفعہ کوئی اور تو نہیں بات پوچھنی آپ نے؟ سر ابھی اسی پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ اسی میں سے کوئی بات پوچھنی تو آپ نے بہت اچھا کام کیا, میں خوش ہوں ماشاءاللہ آپ نے. ٹھیک ہے سر آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا. اس کو کریں کوشش آپ یہ سب بہتر ہو جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ میں لکھ رہا ہوں ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن. ٹھیک ہے, اس کو اردو میں لکھ دیتا ہوں کہ سوچوں کا رد عمل نہیں دینا. ٹھیک ہے, سوچوں کی تسلی نہیں کرنی, سوچوں کو مطمئن نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم نے یہ طے کر لیا اس کو ہم زیادہ کر رہے ہیں اور اس کو نیا ایک ایجنڈے میں جو بات ہے کہ ہم کھانا کھاتے وقت جو خیال آتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کھانا کھاتے وقت خیال آئے تب کھانا چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کھانا کھا لینا ہے. جب خیال آئے گا آپ کو زیادہ پریشان ہو تو اس وقت آپ مصروف ہو جائیں. ٹھیک ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہوگی آپ کو؟ کروں گی. شاباش, ٹرائی کریں جیسے آپ پہلے بہتر ہوئے. شاباش. تو اس دفعہ آپ کوشش کریں کہ جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دیا تھا کام قرآن پاک والا اس کو زیادہ مرتبہ پڑھیں آپ. اور جسم جو اگر ٹچ ہو جائے تو آپ اس میں کپڑے تبدیل نہیں کریں. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے ڈیلے کیا کچھ دیر روکا پھر آپ کو فوراً نہیں کیا تو بہت اچھی. شاباش. تو اس دفعہ اور زیادہ ہمت کریں. شاباش. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ رکھ لیں اس دفعہ کا کام. تو یہ گھر میں کئی مرتبہ پڑھتے رہیں اور جو میں نے بتایا اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے.